الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع روح کے بارے میں قرآن و حدیث کا بیان۔ پوسٹ نمبر 1۔ ہم نے عذاب قبر کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو دلائل دیے، اس میں واضح تھا کہ روح نکلتے ہی یہ انسانی جسم ہر قسم کے شعور سے عاری ہو جاتا ہے۔ اب اس پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور پھر رفتہ رفتہ مٹی سے بنا یہ جسم گل سل کر مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے۔ گویا اس جسم کا وجود ہی نہیں رہتا، تو اس پر عذاب قبر کیسا؟ ہم نے قرآن و حدیث کا متفقہ عقیدہ بیان کیا تھا کہ مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک جزا یا عذاب کا معاملہ اس جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن فرقہ پرستوں نے امت میں یہ عقیدہ پھیلایا کہ مرنے کے بعد روح پلٹ کر اس جسم میں آ جاتی ہے، اسی لیے یہ جسم فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور پھر اسے یہاں ہی نوازا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو ہم قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہم قبض روح کے بارے میں قرآن و حدیث کا بیان پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42۔ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی سوتے وقت، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح روک لیتا ہے، اور دوسری ارواح کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 61-62۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، نکالو اپنی روحوں کو، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کے ناحق کہا کرتے تھے،
اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 94۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم تن تنہا پہنچ گئے ہمارے پاس، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور چھوڑ آئے ہو اپنی پیٹھ کے پیچھے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا۔ یعنی روح قبض ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ سورۃ المؤمنون آیات نمبر 99-100۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ حائل ہے قیامت کے دن تک۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی روح قبض کراتا ہے، اور وہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ جو روح اس دنیا سے چلی جاتی ہے وہ اب قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے اور دنیا کے درمیان قیامت تک کے لیے اللہ کی قائم کی ہوئی آڑ برزخ حائل ہو گئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کتاب الجنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ پھر اس روح کو اللہ عز و جل کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اسے آخری وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی، کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے لگے برابر تھے، ان دونوں میں سے ایک تو گناہ گار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جا۔ ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جا، تو گناہ گار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر ان دونوں کی روحیں قبض کی گئیں تو دونوں کی روحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے عابد سے فرمایا کہ کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر ہے؟ اور گناہ گار سے فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدولت۔ اور دوسرے عابد کے لیے فرمایا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس عابد نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی۔ موطا امام مالک کتاب الجنائز۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک اڑنے والے جسم میں جنت کے درخت سے وابستہ رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ پھر اس کو لوٹا دے گا اس کے بدن کی طرف اٹھائے جانے والے دن۔ اب قرآن و حدیث کے اس بیان سے واضح ہوا کہ وفات کے موقع پر قبض کی جانے والی روح اب قیامت سے پہلے اس دنیاوی جسم میں نہیں لوٹائی جائے گی۔ فرقہ اہل حدیث کے بانی میاں نذیر احمد دہلوی فرماتے ہیں، جب منکر و نکیر قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت روح لوٹائی جاتی ہے۔ فتاوی نظیریہ حصہ اول صفحہ نمبر 672۔ قبر میں روح کا لوٹایا جانا ہی قبر میں زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ یہ عقیدہ ایمان کی بنیاد بن گیا تو اب یہ قبر والے چاہے تھوڑی دیر کے لیے زندہ سمجھے جائیں یا ہمیشہ کے لیے، دونوں صورتوں میں قرآن کا انکار اور شرک کی بنیاد ہے، اس لیے کہ کوئی بھی قبر پر جا کر اس کو مردہ سمجھ کر نہیں پکارتا۔ اسلام کے نام پر بنے ہوئے تقریباً تمام ہی مسالک اس عود روح یعنی مرنے کے بعد روح کا لوٹایا جانا کے عقیدے کے حامل ہیں۔ اس سے قبل سورہ مومنون کی آیات نمبر 99 100 کا مکمل خلاصہ آپ کی نظر سے گزر چکا ہے کہ جو روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے وہ قیامت سے قبل اس دنیا میں ہرگز واپس نہیں آ سکتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی بات ہی حرف آخر مانی جاتی اور اسی کے مطابق ایمان بنایا جاتا، لیکن ان مسلک پرستوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، جب چاہتے ہیں دوسرے فرقے کی بات کو قرآن کے دلائل دے کر ان پر کفر کی مہر ثبت کر دیتے ہیں، حالانکہ خود بھی اس عقیدے کے حامل ہوتے ہوئے قرآن کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، فرقہ اہل حدیث کے ایک مایہ ناز مفتی اہل سنت والجماعت کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے اپنے اوپر ہی قرآن کے مخالف ہونے کی گواہی ثبت فرماتے ہیں، جو مر گیا وہ قیامت تک جب تک کہ حشر برپا نہ کیا جائے مردہ یا میت کہلائے گا۔ قیامت کے دن ہی مردے زندہ ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سورۃ التکویر، اور جس دن کہ روحوں کا بدن سے دوبارہ رشتہ جوڑ دیا جائے گا، پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے روحیں بدن میں واپس لوٹ جائیں؟ اگر ہم نے ایسا ہونا تسلیم کر لیا تو اس سے مخالفت قرآن لازم آئے گی۔ عذاب قبر کا معاملہ دوسرا ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں، اور قرآن کی مخالفت تو وہی کر سکتے ہیں جو حیات الانبیاء کا خود ساختہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وفات الانبیاء صفحہ 42۔ از علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی اہل حدیث۔ قارئین ملاحظہ فرمایا، ان کا فرمانا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت سے قبل اس جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے وہ مخالف قرآن یعنی قرآن کا انکاری ہے، لیکن کفر کے اس فتوے کا نفاذ انہوں نے جماعت اہل سنت پر کیا اور اہل حدیثوں کو یہ کہہ کر بچا لیا کہ عذاب قبر کا معاملہ دوسرا ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح لوٹائے جانے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، تو عذاب قبر کے لیے یہ عقیدے کیسے عین قرآن پر ایمان کہلائے گا؟ قرآن میں کہیں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ روح قیامت تک نہیں لوٹائی جائے گی، لیکن عذاب قبر کے لیے۔ حیرت ہے، ایک ہی عقیدہ، ایک پر قرآن کے مخالف یعنی کفر کا فتویٰ اور دوسرا قرآن پر ایمان کا دعوے دار۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرما دیا
کہ مرنے والے کی یہ روح اب قیامت سے قبل اس دنیا میں اس جسم میں نہیں لوٹائی جائے گی، تو چاہے کوئی بار بار یا ہمیشہ کے لیے روح کے لوٹائے جانے کا عقیدہ رکھے یا صرف سوال و جواب کے لیے، ہر صورت میں قرآن کا انکار ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ عذاب قبر کا معاملہ دوسرا ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں، کس بنیاد پر ہے؟ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مرنے والے کی یہ روح اب قیامت تک اس دنیاوی جسم میں واپس نہیں آئے گی، لیکن احمد بن حنبل فرماتے ہیں منکر نکیر عذاب قبر، ملک الموت کے ارواح قبض کرنے پھر ارواح کے قبروں کے اندر جسموں میں لوٹائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر میں ایمان و توحید کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ طبقات حنابلہ جز اول صفحہ 344۔ واضح ہوا کہ ان کا یہ کہنا کہ جو قیامت سے پہلے ان جسموں میں روح لوٹانے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ تو قرآن کا انکار ہے، بالکل صحیح اور عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن عذاب قبر اور سوال و جواب کے لیے ارواح کا لوٹا دینا احمد بن حنبل کے دیے ہوئے عقیدے کے مطابق ہے۔ اسی لیے بانی فرقہ اہل حدیث میاں نذیر احمد دہلوی فرماتے ہیں جب منکر و نکیر قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت روح لوٹائی جاتی ہے۔ فتاوی نظیریہ حصہ اول صفحہ 672۔ ایک اہل حدیث مفتی فرماتے ہیں مرنے کے بعد روح جنت یا جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے، جبکہ جسم اپنی قبر میں عذاب یا ثواب سے ہمکنار ہوتا رہتا ہے، اور یہی عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر روح جسم میں واپس آ جائے تو پھر یہ عذاب مردہ کو نہیں بلکہ زندہ کو ہوا، جبکہ احادیث صحیحہ وضاحت کرتی ہیں کہ عذاب قبر میت مردہ کو ہوتا ہے۔ البتہ سوال و جواب کے لیے میت کی طرف روح کو کچھ دیر کے لیے لوٹایا جاتا ہے، اور یہ استثنائی حالت ہے۔ عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 72-73 از ابو جابر عبداللہ دامانوی۔ وضاحت: تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون و کلیہ مقرر فرمایا ہے جو سب انسانوں کے لیے یکساں ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو استثنائی کہا جاتا ہے۔ مثلا دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا باپ ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن نے ایک طرف قانون عام بیان کیا تو دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے استثناء کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ قرآن کے بیان کیے ہوئے قانون و کلیہ سے ہٹ کر صرف وہی بات استثنائی مانی جا سکتی ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث سے صحیحہ میں ہو۔ یہ نہیں کہ اب جو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے گئے اس قانون کے خلاف ایک عقیدہ گھڑ لے اور پھر اس کو استثناء کا نام دے ڈالے۔ یہ لوگ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک ضعیف روایت کو حدیث کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح واپس لوٹائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن مجید کے دیے ہوئے عقیدے کا انکار کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے بیان کردہ عقائد و احکامات کی تشریح کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اب جب قرآن قیامت سے قبل روح کے نہ لوٹائے جانے کا عقیدہ دیتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی حدیث اس کے خلاف بیان کرے؟ لیکن اہل حدیث ایسا کرتے ہیں۔ اگلی پوسٹ میں دیکھیں انشاءاللہ۔